یروشلم حضرت مسیح کی پیدائش سے 30 سال بعد یہودیہ کی سرزمین سالوں سے شورش اور ہنگاموں کا شکار رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ سرزمین مقدس بیگانوں کے حملوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ روم کی سلطنت نے اس مقدس سرزمین کو اپنی کالونی میں تبدیل کیا ہے۔ بحیرہ روم کا پورا مشرقی علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ہم ان ستونوں کو گرا دیں گے، بازاروں میں ہنگامہ اور فساد برپا کر دیں گے، اور پھر اس بلوے کے دوران ان وحشیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ پتا رزق احمد کے موقع پر رومیوں کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے براراز۔ اس طرح کا اقدام بے وقوفی ہے۔ یوسف، تم نے ابھی تک کسی رومی کو مارا ہے؟ نہیں۔ انہوں نے یحییٰ کو مارا تھا۔ اگر تم یحییٰ کے حقیقی شاگرد ہو تو تمہیں چاہیے ان سے انتقام لو۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنے یہودیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا تم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے اب ہو؟ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں، یہ یہودیہ کی سرزمین ہے۔ اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پیغمبروں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمارا دور شروع ہو چکا ہے۔ سنا تم نے؟ وہ آ رہا ہے، یہ گارڈ کا کمانڈر ہے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم دونوں تمہارے ان خوبصورت خچروں کو دیکھ رہے تھے جناب کوتوال۔ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ بالکل نہیں، ہم سوچ رہے تھے ہم تمہیں ان خچروں کے ساتھ ان کی گاڑی میں باندھ دیں۔ او یروشلم کے بدبختو، او یہودیہ کے بدبختو، کیا تم سلیمان اور داؤد پیغمبر کے پائے تخت ہو؟ دیکھو تمہارا کیا حشر ہوا ہے۔ قیصر اعظم کے نمائندے، عزت مآب محترم جناب جنرل پونٹیس پلیٹل صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، احترام واجب ہے۔ جنرل صاحب، آپ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ جتنے عرصے آپ روم میں قیام پذیر رہے اس دوران یہاں کے حالات بہت خراب رہے۔ اب یہودیہ پہلے والی کالونی نہیں رہی۔ مجھے تو اس کے در و دیوار سے ہی نفرت ہے۔ میرا تو یہاں دل ہی نہیں لگتا لینتوس۔ اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں روم واپس چلا جاؤں۔ معاف کیجیے حضور، ہمیں پتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے ہم مزید خبروں کے ذریعے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ اوہ کوئی بات نہیں، تم بات جاری رکھو۔ جناب، یہاں ایک شخص کے بارے میں کچھ نئی خبریں ہیں جو ناصری کے نام سے مشہور ہے۔ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے بہت سے لوگ اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ عبادت گاہوں کے سرپرست اسے اپنے لیے ایک بہت خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں اپنے مستقبل کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھی خبر ہے، مجھے اس طرح کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ جناب علی، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پہ کچھ غور فرمائیں۔ جتنی باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں اس سے وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ جس کسی نے بھی اسے یروشلم بھیجا ہے بہت ہی مناسب اقدام کیا ہے، اور وہ صحیح وقت پر یروشلم آیا ہے۔ ادریان، کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ ناصری جناب، عیسیٰ ناصری۔ جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں 12 ساتھی چن لیے جو حواریین مسیح کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان جانثاروں کے نام یہ ہیں: پطرس جو کہ ماہی گیر تھے، ان کے بھائی اندریوس،
याकूब और यूहन्ना जुबैदी के बेटे। यूसुफ लावी जो बराबास के नाम से मशहूर थे, और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से कब्रस से फलस्तीन आए थे। मता जो रोमियों के लिए मालियात की देखभाल पर मामूर थे, लेकिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के नतीजे में उनके असहाब में शामिल हो गए। फिलिप जो कि चरवाहा थे, कैदाउस, याकूब, बथलमूस, यूहन्ना जो कि मशरकी सरजमीन से ईसा के दीदार के लिए यरूशलेम आए थे, यहूदा, शमौन अस्करियती का बेटा भी इन लोगों में शामिल था, लेकिन उसने हजरत मसीह की रफाकत से कोई फैज हासिल नहीं किया। अजीम है वो परवरदिगार जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। अब ये हमारा फर्ज है कि हम पूरे खुलूस के साथ उसकी बंदगी और इबादत करें। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दुनिया की जिंदगी को रंजो अंधो समझते हैं, क्योंकि हकीकी आराम और खुशी उस जिंदगी के बाद नसीब होगी। कितने खुशकिस्मत हैं वो फकीर लोग जो दुनियावी लज्जतों से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए कि वो अनकरीब परवरदिगार की न खत्म होने वाली नेमतों से नवाजे जाएंगे। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें खुदाए रहीम के मलाइका बहिश्त के ताम पेश करेंगे। तुम लोग इस दुनिया में मुसाफिरों की मानिंद हो। क्या इस दुनिया का कोई मुसाफिर ऐसा हो सकता है जो अपने इन आलिशान महलों, जरखेज जमीनों और दुनियावी दौलत के खजानों को लेकर चले? नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो अपने साथ उन्हीं चीजों को ले जा सकता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है तुम्हारी जिंदगी के लिए। यहूदिया की सरजमीन में हर किस्म की मुखालफत और बगावत को बहुत ही बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। रोमियों की ये रस्म थी कि एक रोमी के कत्ल के बदले में 2 मकामी शहरियों को फांसी दी जाती थी। एक दिन जनरल क्लाचिल के हुक्म के मुताबिक रोमी फौजी एक मकामी शहरी को कत्ल के इल्जाम में शुरू ही से हमारे लिए एक मुसीबत बना है। क्या ये हमारी गलती नहीं थी? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये फैसला हमने नहीं किया था, बल्कि रोम में तय पाया था। बराबर रोमी फौज यरूशलेम के पुराने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हमें क्या करना चाहिए? चलो चलकर देखते हैं। सिपाहियों, सीधे चलते रहो। हमें शहर से होते हुए गोलगटा जाना है। ओ यरूशलेम के जवानों, याद करो किस तरह दाऊद पैगंबर ने जालूत को शिकस्त दी थी। तुम्हें चाहिए इस मुकद्दस सरजमीन के पत्थरों को उठाओ और दुश्मनों पर संगवारी करो। सब एक जमा हो जाओ और इन पर पत्थरों से हमला करो। दुश्मन को शिकस्त दो। आओ जल्दी करो। जालूत के पैरोकारों को संसार कर दो। जल्दी करो। ये सलीब बहुत भारी है। खामोश रहो तुम। मुझसे कहा तुमने? स्लॉट जिंदाबाद, स्लॉटल मुर्दाबाद, खिलाफत जिंदाबाद। जल्दी से भाग जाओ तुम। जनरल साहब हुक्म दीजिए। मुझे बहुत ही बुरी खबरों की इत्तलात मिली हैं। कैसी खबरें जनरल साहब? मेरे इल्म में ये बात आई है कि मुलजिम को फांसी घाट की तरफ ले जाते हुए बलवे के दौरान फरार कर दिया गया है। उस बलवे का नक्शा मैंने खुद खींचा था। उसका मकसद लोगों में खौफ और हरास फैलाना था, लेकिन लेंतोस, तुमसे बड़ी कोताही हुई। तुम्हारी गफलत की वजह से कैदी फरार हो गया। जनाबे अली, मेरी कोई गलती नहीं है। अब जाओ और जेल में से 2 कैदियों को चूना ले जाकर
پھانسی دے دو. یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے. اے خدا کے برگزیدہ رسول، میری بہن کی مدد کرو. یہ پیدائشی گونگی اور بہری ہے، یہ بات نہیں کر سکتی. جب سے یہ دنیا میں آئی ہے یہ کچھ بھی نہیں سن سکتی. خدا کے لیے اے یسوع مسیح، عیسیٰ میری مدد کرے. اے خدایا میری مدد کرے. دیکھو کیسے ہو گیا یہ. دیکھو میں سن سکتی ہے. میری بہن ٹھیک ہو گئی ہے. اے خدا تیرا شکر ہے، یہ بول سکتی ہے. عیسیٰ مسیح کی دعا سے تم ٹھیک ہو گئی ہو. یہ سن سکتی ہے، یہ بول سکتی ہے. میری بہن ٹھیک ہو گئی ہے. میں داخل ہوتے ہیں. ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم ان کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتا ہے. ہر ایک کی بابرکت ہے اس رحیم و کریم کا نام جس نے اپنے برگزیدہ بندے موسیٰ کلیم کے ذریعے ہمیں تورات جیسی پاک و پاکیزہ کتاب عطا کی. اے میرے عزیز بھائیو، میری بات غور سے سنو. آج جو ہم کر رہے ہیں، کیا کل ہم سے اس کا جواب نہیں مانگا جائے گا؟ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ عذاب سے بچے رہیں. حضرت عیسیٰ نے اپنے خطاب کے ذریعے یہودی مبلغین کو جنہوں نے تحریف کا ارتکاب کیا تھا سخت الفاظ. عیسیٰ ناصری، یوسف نجار کے رضائی بیٹے نے ایک پیدائشی گونگی اور بہری لڑکی کو ٹھیک کر دیا ہے. کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک اور خاتون کو بدروحوں سے نجات دی ہے. آج بھی ایک معذور عورت اس کے علم کے ذریعے ٹھیک ہو گئی ہے. دیکھتے رہنا کہ کچھ دنوں بعد وہ ایسے معجزے دکھائے گا جس سے سب لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور پھر ساری قوم اسے اپنا نجات دہندہ کہہ کر پکارے گی. اپنی طرف سے پیش گوئیاں مت کرو. پیش گوئیاں؟ لوگ آپ کو ایک معتدل مزاج آدمی سمجھتے ہیں. اگر پوری قوم افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو آپ ایک مناسب راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ اس وقت مصلحت کا شکار نظر آتے ہیں. میں نے ہمیشہ آپ کے فائدے کو مد نظر رکھا ہے اور شروع ہی سے مبلغین کی شورا کا حصہ رہا ہوں. میرے پاس اس کی مخالفت کی کوئی دلیل نہیں ہے. جناب کائفہ، آپ خود بتائیے اس شخص سے دشمنی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں اس سے لڑائی کرنا خدا کی مداخلت کے مترادف ہوگا. اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وقت کے ساتھ تمام حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے. اے میرے استاد، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمان سے تام بھیج کر ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز سکتا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پروردگار ہمارے لیے آسمان سے تاہم نازل فرمائے تاکہ اس نعمت خداوندی کے ذریعے آپ پر ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے اور یہ نعمت ہمارے یقین کے لیے دلیل بن جائے. خداوند متعال فرماتا ہے، یقین نہ رکھے گا تو اسے خدا ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جسے آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا.
उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और अपने खालिक की अदा करदा आसमानी ग़िज़ा को खा लें। बड़ा मजेदार खाना है, इससे ज्यादा लजीज खाना कभी जिंदगी में नहीं खाया। बहुत ही लजीज मछली है। इस तरह की मछली मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी शिकार की और ना कभी खाई। यहूदा क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं खा रहे हो? अस्कुरियती, क्यों गुमसुम बैठे हो? खा लो खाना, तुम्हें जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। खा लो, क्यों चुप बैठे हो? ऐ मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपने बंदे की दुआ सुन ली। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मेरे ख्याल में ये सब जादू है, कोई मौजज़ा नहीं। जो भी है तुम खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। बस ये भी सुन लो कि अगर तुम में से कोई भी शख्स इस मोजज़े पर यकीन न रखेगा तो खुदा उसे ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा होगा। ये महज एक अफवाह है कि ईसा बादशाह बनना चाहता है। ज़लूद, तुम बताओ, इस बारे में तुम क्या क्या जानते हो? हाँ? झूठे हवारी, क्या तुम नहीं बोलोगे? तुम जिस तरह के कारोबारी आदमी हो उसमें हमेशा नुकसान का खतरा रहता है, समझे शमून अस्करियती के बेटे? एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ हवारीन के साथ शहर नाइन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ रोमियों को देखा कि वो एक बुत अपनी इबादतगाह की तरफ ले जा रहे थे। उसी वक्त दूसरी तरफ शहर नाइन के लोग एक बेवा औरत के इकलौते बेटे की मैयत कब्रिस्तान लेकर जा रहे थे। वो कौन है? ईसा नासरी। वो देखो, ईसा नासरी इस तरफ आ रहे हैं। ईसा, ए मरियम के बेटे, क्या आपकी विलादत मौजज़ा नहीं थी? तो मौजज़ा दिखाए। खुदाए मताल ने आपको हर चीज पर कादिर बनाया। मैं ख्वाहिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। ए मरियम के बेटे, मेरी फरियाद सुन ले। ए मरियम मुकद्दस की अजीम फर्जंद, मेरी इल्तिजा सुन ले। मत रोएं आप लोग, ये मरा नहीं है, सो रहा है। खुदाए अजीम के नाम से, दोनों जहानों के परवरदिगार के नाम से, ऐ नौजवान उठ जा। देखो मौजज़ा हो गया, सबको बताओ। देखो जिंदा हो गया, देखो क्या हो गया, बताओ सबको, बताओ ये जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। ये कैसे हो गया? ये मौजज़ा है। जल्दी से खुशखबरी यहूदिया की सरजमीन तक पहुंचाओ। सबको बता दो कि बनी इसराइल के खुदा ने हमें अपनी तजल्ली दिखा दी। इन्हें खुदा कहा जाए या खुदा का बेटा कहा जाए। यरूशलेम के लोगों, एक खुशखबरी सुन लो। अपने खुदा के बेटे का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाओ। हमने देखा ईसा नासरी ने एक मुर्दा जवान को जिंदा कर दिया है। यकीनन वो खुदा का बेटा है। तुम जानते हो ना कि हमारा एक ही दुश्मन है? हाँ, रोमी। नहीं, गौर से सुनो बरावास। मेरे ख्याल में तुम्हें इशारे से ही समझ लेना चाहिए। क्या तुम ईसा की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। सुनो, अब ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है ज़लूद कि तुम उसका रास्ता रोक लो। पहले मरहले में तुम ईसा के साथ बिल वास्ता मुकाबला करोगे। तुम अफवाहों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम सही तरह इन अफवाहों पर काम करो तो ये अफवाहें खंजर से भी ज्यादा कारआमद होंगी।
تم لوگ اس کے حسب و نسب کی داستان چھوڑو اور اس کی ولادت کے بارے میں شکوک پیدا کرو کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں. آج کے بعد ہم ہر اس شخص کا خون بہائیں گے جو عیسیٰ ناصری کو خدا یا خدا کا بیٹا کہے گا. تم سب کافروں، ہم عظیم یہودی بادشاہ کے انتظار میں ہیں، نہ کہ خدا کے بیٹے کے. ادریان، یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ جناب، ایک بالکل نیا ہنگامہ شروع ہوا ہے. یہاں کے لوگ زیارت کے بدماشوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. شاید کوئی مذہبی بغاوت شروع ہو گئی ہے. بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا ہنگامہ ہے، لیکن ڈر ہے کہ یہ ہنگامہ بہت جلد ہی دوسرے علاقوں میں پھیل جائے گا. یہ سارا فساد اس جلیلی پیغمبر کی وجہ سے شروع ہوا ہے، اور اب یہ سب کچھ اسی کے ذریعے ختم ہو جائے گا. جو بھی عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتا ہے اس کو مار دیا جائے. یہودیہ کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہنگامے شروع ہو گئے. ان ہنگاموں کی آگ بھڑکانے والے رومی فوجی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر یہودیوں کو خوب اشتعال دلایا. فساد کے بعد رومی فوجی ان کی سرکوبی پر اتر آئے. یہودی کونسل کے رہبروں نے شروع میں تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اس طرح پورا یروشلم شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا. مشرک رومی فوجی جو کہ شروع میں اس فتنے کو ہوا دے رہے تھے اور لوگوں کو اس بات پر اکسا رہے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیں، وہ آخر کار فساد کرنے والوں کی سرکوبی پر مجبور ہو گئے. یہودی علماء کی انجمن نے شروع میں اس جھگڑے میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور خاموشی اختیار کی. وہ چاہتے تھے کہ اس فساد کے ذریعے لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اس فتنے کی آگ شہروں سے نکل کر قریوں اور دیہاتوں تک پہنچ گئی اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف سب پارہ ہو گئے. ہر جگہ لوگوں کا قتل عام ہونے لگا. 40 روز تک ہر طرف آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی. ہنگاموں کی شدت اتنی تھی کہ باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے قتل کے درپے ہو گیا. یہودی انجمن کے علماء بالآخر مجبور ہو گئے کہ اس قتل عام کو بند کرنے کے لیے عملی اقدام کریں. یروشلم کے تمام یہودی علماء اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سب سے بڑے یہودی عالم اور مذہبی پیشوا یوسف قائفہ کے پاس چلے گئے اور ان سے درخواست کی کہ اس بدامنی کو ختم کرنے کے لیے ان کی مدد کریں. قائفہ رومی افواج کا جنرل پلیٹل بادشاہ ہرود امن کی دعوت دینے کے لیے عوام کے پاس پہنچ گئے. قائفہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ مجمع کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں اور حقیقت حال کو ان کی اپنی زبان سے سن لیں. لوگوں نے اس مشورے کو قبول کیا. جلد ہی یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری صحرائے اردن پہنچ گئے ہیں. یروشلم اور دوسرے شہروں سے لوگوں کا ایک جم غفیر حضرت عیسیٰ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بڑا پیشوا قائفہ اور رومی افواج کا جنرل پلیٹل بھی روانہ ہوا. جناب قائفہ، آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرو اور تماشا دیکھو. ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم آج ہی روم کی حکومت کو ایک خط ارسال کرتے ہیں تاکہ وہ ایک حکم جاری کر سکے کہ آئندہ کوئی بھی شخص آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہے گا.
آپ کے وعدے میری تسلی کا موجب نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ جہاں سے روشنی دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں وہاں تاریکی ہے۔ مجھے تسلی اس وقت نصیب ہوگی جب روئے زمین پر خدا کے آخری پیغمبر کا ظہور ہوگا۔ وہ میرے بارے میں ہر غلط اور بے بنیاد عقیدے کا خاتمہ کرے گا، ان کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا اور ہر جگہ ان کا آئین نافذ ہوگا۔ چنانچہ خدا نے حضرت ابراہیم سے اس بات کا وعدہ فرمایا تھا۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان فرمودات کی وجہ سے یہودیہ میں فساد کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ رومی فوج کے نمائندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی خط روم کی سینٹ کو روانہ کیا۔ عالی جناب سیجانوس، یہ آئینی بل جو آپ کے سامنے ہے کسی بھی قسم کی قانونی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب سینیٹر، تم نے ایک اچھے نقطے کی نشاندہی کی ہے اور ہماری آئینی تاریخ میں اس طرح کے دستوری بل کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود یہ بل ہمارے ملک کی قوانین سے متصادم نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ اس آئینی بل کو پیش کرنے میں پلاٹل کا مقصد یہ تھا کہ وہ روم کے محترم سینٹ کی منظوری سے اس قانونی بل کے ذریعے ہماری کالونی میں جاری فسادات کا خاتمہ کرے اور فلسطین کی سرزمین میں کسی ممکنہ بڑی بغاوت کا سدباب ہو جائے۔ بس ان واضح مقاصد کی موجودگی کے باوجود سینٹ کے پاس اس بل کو منظور نہ کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ جو بھی اس بل کے حق میں ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کریں۔ قانون منظور ہے۔ یہودی کونسل کے ایک ایماندار پیشوا نیکودیموس نے، جو دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، خفیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اے نیکودیمس، مجھے بتائیں، آپ نے مجھے پہلی بار ہیکل سلیمانی میں دیکھا تھا، کیا اس وقت آپ کے دل میں یہ شک گزرا تھا کہ میں سابقہ پیغمبروں کی شریعت کو منسوخ کر دوں گا؟ جی ہاں میرے آقا۔ قسم ہے اس خدائے بزرگ برتر کی، نازل فرمائیتیں آج تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب لوگ ان بحثوں میں پڑ چکے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ فریسیوں نے کیا کہا تھا اور ان کے بارے میں علماء کا کیا نظریہ تھا۔ ان باتوں سے تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ خدا سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن انسان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ بس افسوس ہے ان کافروں پر جنہوں نے خدا کے برگزیدہ پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں کا خون بہایا۔ زکریا علیہ السلام جیسے نبی کو ان جھوٹے علماء نے شہید کیا، اور نہ جانے کتنے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ کسی نبی کو انہوں نے نہیں بخشا کہ وہ اپنی طبعی موت کے ذریعے دنیا سے جائے۔ انہوں نے کسی خدا کی قسم وہ شیطان کی اولاد ہیں اور اسی لیے وہ ابلیس لعین کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ختم ہوا، مریم مجدلین جو آپ کے حقیقی پیروکاروں میں سے تھیں، روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ استاد، کیا ہوا مریم؟ میرا بھائی ناظر، میرا بھائی۔ کیا ہوا آپ کے بھائی کو؟ وہ مر رہا ہے۔ آپ روئے مت۔ کیسے نہ رو؟ میرا بھائی مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ حقیقی مردہ وہ ہے جو ایسی حالت میں مرے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو چکا ہو۔ لازر نہیں مرا ہے،
नींद में है। ऐ दो जहां के मालिक, ऐ परवरदिगार, इस गमज़दा खातून की हालत पर रहम फरमा, अपनी रहमत के खजाने से हम पर अपनी इनायत फरमा। लाजर! ये कहता है कि यह हजरत मूसा की शरीयत को मुकम्मल करने यहाँ आया है। सच कहते हो, मेरे अंदाजे को सही समझा तुम। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम किसी नासरी औरत पर गुनाह का इल्जाम लगाते हैं और उसके हम सब गवाही देंगे कि इसको गुनाह करते हुए हम सब ने देखा है। ईसा के लिए दो रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या तो वो उसे मुजरिम समझकर सजा देगा या उसे बरी कर देगा। अगर वो उसे सजा नहीं देगा तो उसका यह अमल मूसा की शरीयत के खिलाफ होगा, चूंकि मूसा की शरीयत में लिखा हुआ है कि बदकार औरत मौत की मुस्तहक है। अगर वो उसे सजा देगा तो अपने ही दस्तूर की खिलाफ वर्जी करेगा, क्योंकि वो हमेशा खुदा की रहमत की बात करता है। इस औरत ने शरीयत मूसा के मुताबिक गुनाह का इर्तिकाब किया है और इसकी सजा मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मौत है। मैं बेगुनाह हूँ। सब्र करो, ईसा आ रहे हैं। तुम लोग छोड़ दो इसे, मरियम का बेटा सही फैसला करेगा। ठीक कह रहे हो। ये दावा करता है कि मूसा की शरीयत को यहूदी आलिमों से बेहतर जानता है। अब हम देखते हैं ये क्या फैसला करता है। संसार करो, मारो, चलो, सजा दो। मैं अपने शोहर को तलाश करने सामरिया से यहाँ तक आई हूँ। कौन लोग गवाही दे रहे हैं कि इस खातून ने गुनाह का इर्तिकाब किया है? मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने भी देखा है। तुम सब पर खुदा की लानत हो। मैं अगर तुम मूसा की शरीयत को मानते हो तो इसके लिए मौत का हुक्म जारी करो। इस आईने में देखो, जिस किसी ने गुनाह नहीं किया होगा वो ही पहला पत्थर मारे। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, 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 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, नहीं, नहीं हो सकता, नहीं, नहीं हो सकता, नहीं, नहीं हो सकता। क्या हो गया इसे? चलो देखा तुमने? चलो चलो क्या किया उसने? चलो चलो चलते चलो चलते हैं। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से चले चलो। ऐ खातून, कहाँ गए वो लोग जो तुम्हें संसार करना चाहते थे?
आप खुदा के पैगंबर हैं। आप जहां भी जाते हैं अपने साथ रहमतें और बरकतें ले जाते हैं। वो सब चले गए, अब मेरा फैसला आपके हाथ में है। तमाम तारीफें उस खुदाए मेहरबान के लिए हैं। अब तुम जा सकती हो। आइंदा भी किसी गुनाह के मुर्तकिब ना होना। वो लाजर जिंदा हो गया है। वो बात भी करता है, चल भी सकता है और लोगों में ईसा के मौजज़ात का प्रचार भी करता है। उसे मार दो। लाजर को? हाँ, लाजर को कत्ल करना बहुत जरूरी है, और वो भी पहली फुर्सत में। कौन ये काम करेगा? इस काम के लिए मेरे पास एक मौजूद शख्स मौजूद है। कौन है वो? फरेसी जवान है वो एक चालाक और होशियार शख्स है। मछली की तरह फुर्तीला और सांप की तरह होशियार। उसने एक यूनानी मदरसे में तालीम हासिल की है और गमलीएल का शागिर्द है, जो कि फरीसियों में एक मशहूर और मुमताज उस्ताद हैं। उनकी मजहबी मालूमात निहायत ही हैरानकुन हैं। मैंने कई दफा मुशाहिदा किया है कि उनकी तकरीरों ने हैरतअंगेज तौर पर सुनने वालों पर एक सहर तारी कर दिया है। वो एक रोमी शहरी भी हैं। मेरे ख्याल में ये शख्स आइंदा हमारे और रोमी हुकूमत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करने में माविन साबित हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? शाउल। कहाँ के रहने वाले हो? अंटाकिया, फेनीसिया या फिर? इस वक्त मैं सिर्फ रोमी शहरी हूँ। यहूदी कौंसिल के रहनुमाओं ने एक ऐसी साजिश तैयार की जिसके जरिए वो लोगों की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। उस दिन यहूदियों की एक खास ईद थी। हजरत ईसा और उनके हवारी भी उस दिन माबद सुलेमान में दाखिल हो गए। ऐ ईसा, क्या तुम वो सब बातें भूल गए हो जिनका तुमने बड़े पेशवा यूसुफ, काइफा और रोमी हुक्मरां पेलाटिल और बादशाह हरूत के सामने, और वो आखिरी पैगंबर भी नहीं हो जिसका खुदा ने वादा किया था? मैं भूला नहीं हूं।
تو پھر تم کیوں اس عبادت گاہ میں آئے ہو، وہ بھی اس بڑی عید کے موقع پر، اپنے اتنے سارے حواریوں کو ساتھ لے کر؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اے عیسیٰ، ہمارے مقدس علماء نے صدیوں سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آخری نبی یعنی نبی آخر الزمان اس امت کی نسل سے اور اس امت کی جد سے ہوگا، یعنی وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہوگا۔ اب ہم اس بارے میں تمہارا نقطۂ نظر جاننا چاہتے ہیں۔ شاید تم لوگ اس کوشش میں ہو کہ مجھ سے کوئی جھوٹی روایت یا کوئی جھوٹی بات سنو، حالانکہ تم اور تمہارے ساتھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ جو موسیٰ کی شریعت کے پیروکار اور محافظ ہیں، تمہاری زبان سے سچ سننے سے خوف زدہ ہیں؟ ہاں بالکل، لوگ ہم یہودی کونسل کے تمام علماء تم سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا بتا دو، ابراہیم نے اپنے کس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا؟ اسحاق کو جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، یا اسماعیل کو جو عربوں کے جد اعلیٰ ہیں؟ خدایا گواہ رہنا، یہ تیری محبت کی آگ ہے جو میرے سینے میں جل رہی ہے۔ میں کسی بھی مصلحت کی وجہ سے حق بات کو نہیں چھپا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو گئے۔ ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ باحفاظت نکل گئے۔ دوسری طرف کینہ پرور یہودی پیشواؤں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہنگامے کا شکار ہو کر قتل ہو گئے اور مسجد کا تقدس پامال ہو گیا۔ جناب قیافہ، میں جاننا چاہتا ہوں، کل عبادت خانے کے صحن میں پتھر، لکڑی کے ٹکڑے اور ڈنڈے وغیرہ کس نے پھینکے تھے؟ مجھے سب معلوم ہے۔ اب تم بتاؤ، ان سب باتوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ بتاؤ، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو فائدہ مند اتحاد چاہتے ہیں۔ فائدہ مند اتحاد؟ جناب قیافہ، مجھے افسوس ہے، میں ایک کونا مخ سپاہی ہوں، تمہاری عبادت خانے کے سکوں کا کوئی بیپاری نہیں۔ میرے خیال میں ہم تمام انسانوں کے مفادات ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس اتحاد میں ہم دونوں کے فائدے بھی مشترک ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مشترکہ مفادات ہمارے اور تمہارے درمیان؟ تم یہودی، ہم رومی، ہمارے مفادات کس طرح مشترک ہو سکتے ہیں؟ تم لوگ تو ہمیشہ اپنے ہی فائدے کے، شاید تمہیں کسی چیز کا فہم ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جنرل صاحب، ٹھیک کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو وہم ہے، یہ لوگ خود اس جلیلی شخص کو مارنے سے ڈرتے ہیں۔ دراصل یہ شخص کے خون کے دبے کو جو لوگوں کی نظروں میں بہت مقدس ہیں، رومیوں کی دامن میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں رومی مشرک اور کافر ہیں۔ اے میرے حواریوں، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ میں آپ کے درمیان سے چلا جاؤں، بس تمہارے لیے نصیحت ہے کہ میری غیر موجودگی میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ میں خدا سے التجا کروں گا کہ وہ اپنے ایک اور پسندیدہ بندے کے ذریعے تم لوگوں کو سرفراز فرمائیں۔ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو تمہاری بہت مدد فرمائیں گے اور وہ میری نبوت کی بھی تصدیق کریں گے، اور ان تمام باتوں کو یاد دلائیں گے جن کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ میری حقانیت اور میری تعلیمات کی سچائی کی گواہی بھی دیں گے۔
जनरल ग्लाट्रिल बादशाह हरूत और कैसर आजम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से हरूत को नाराज करने की जुर्रत नहीं रखता था। चुनाचे अब उसके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के अलावा कोई और की वो पेशगोई भी पूरी हो गई जो उन्होंने बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर के बारे में कही थी। हजरत दाऊद ने फरमाया था, जमीन के शहजादे और बादशाह मुत्तहिद हो जाएंगे ताकि बनी इसराइल के परहेजगार तरीन अफराद को अजियत पहुंचाएं, क्योंकि वो पूरी दुनिया को नजात की खबर सुना रहा था कि इस इतर की कीमत से हम तकरीबन 30 फकीरों के लिए खाना खरीद सकते थे। कर रहे हो? देखो यहूदा, जो खुश तेरे दिल में है मैं उसे जानता हूं। बस तुम थोड़ी देर सब्र करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। आ जाओ। वाह वाह वाह, सब जमा है यहाँ, सब कितने खुश हैं। आली जनाब, मैं उसे ले आया हूँ। आगे आ जाओ। मैं इसका तारुफ कराता हूँ। ये है यहूदा, शमून अस्करियती का बेटा, हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर है। सब इसे पैसा चाहिए। चांदी के 30 सिक्के काफी है तुम्हारे लिए। यहूदियों की उस साल की बड़ी ईद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के लिए अजीब कश्मकश की रात थी। उस रात हजरत ईसा दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कौन हो सकता है? जल्दी करो वरना तोड़ दूंगा दरवाजा। खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। शायद दारोगा हो। मैं कहता हूँ जल्दी से दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा वरना तोड़ दूंगा। इतनी देर से चीख रहा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? मार दो, कत्ल कर दो इसे, छोड़ो नहीं, मारो इसे, मार डालो, कत्ल कर दो इसको, जाने ना पाए, कत्ल करो इसे, छोड़ो नहीं इसे, मार डालो। खामोश, खामोश हो जाओ। इस बागी का इलाज रोमियों के गजबनाक ताजियानों से होगा। यहूदी उलमा और उनके मजहबी पेशवाओं ने तुम्हें इसलिए मेरे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मौत के लिए फांसी का हुक्म सादिर करूं। वो ये समझ रहे थे कि ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। मैं तुम्हें उनके हाथों में नहीं दे सकता कि वो तुम्हें सलीब पर चढ़ाएंगे। क्या तुम बोलना भूल गए हो? मैं तुम्हें कत्ल करके अपने आप को मुलजिम नहीं ठहरा सकता। जानते हो क्यों? क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? क्या तुम कत्ल होना या सलीब पर चढ़ना चाहते हो? बात करो।
اس کا جسم زخموں سے نیلا پڑ گیا ہے جناب. شاید اس کے زخمی بدن کو دیکھ کر انہیں اس پر رحم آ جائے اور وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دے. بس خداوند نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہریں لگا دی. ان کو یہ سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے مریم مقدس پر بے بنیاد الزام لگایا، اور اس لیے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور خدا کے پیغمبر کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے. اے خدا، کیوں تو میری فریاد نہیں سنتا؟ اور وہ لوگ خود تذبذب کا شکار تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا. ان لوگوں میں اس بات پر اختلاف بھی ظاہر ہوا، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں جو باتیں کرتے تھے اس پر خود بھی یقین نہیں رکھتے تھے. وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے. حالانکہ عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ خداوند نے انہیں بحفاظت زمین سے اٹھا لیا اور انہیں اپنی جگہ عنایت فرمائی. بے شک خدا بے حد دانا اور ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کریم سورہ نساء آیت 156 تا 158.